اسناد دعائے سباسب جناب صاحب الامر علیہ السلام سے منقول ہے کہ دشمنوں کے دور کرنے، ان کی رسوائی، سحر باطل کرنے اور مقاصد دینی و دنیاوی پورا ہونے کے لیے یہ دعا نہایت مجرب و آزمودہ ہے۔ اس دعا مبارکہ کو پچھلی شب میں پڑھنا بہت مناسب ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہے، ورنہ بوقت ضرورت ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی تعداد معین نہیں، جتنی بار جی چاہے پڑھے۔ چونکہ یہ دعا ایسے امام کی تعلیم کی ہوئی ہے جو اب تک حیات ہیں، وہ نظر عالم سے پوشیدہ ہیں، اس لیے دعا کے سری و لثر ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ امید ہے کہ مومنین اس دعا کو پڑھنے سے ضرور مستفید ہوں گے اور اپنے دلی مقاصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعائے سباسب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً غالب آنے والے تم ہی ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ نگل جائے اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ تو جادوگروں کا کرتب ہے، اور جادوگر جب بھی سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا، بس وہ سب جادوگر مجبوراً سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ بس وہ سب لوگ اس موقع پر مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر واپس گئے۔ بس اس طرح حق ثابت ہو گیا اور جو عمل وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم سمندر پر اپنے عصا کو مارو۔ مارا تو وہ پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور اپنے علاوہ ہر شے کے پروردگار خدا کے ساتھ، ہر جادوگر کے جادو سے، اور ہر فریب دینے والے کے فریب سے، اور ہر چال چلنے والے کی چال سے، اور ہر زہردار کیڑے کے ضرر سے، اور نظر بد سے، اور ہر شر پہنچانے والے کے شر سے، اور حملہ آور کے حملے سے، ہر دشمن کے غلبے سے، اور ہر پوشیدہ دشمنی رکھنے والے کی شمانت سے۔ میں ان سب کا دفیہ اللہ کے ذریعے کرتا ہوں، اور ان کی بدیوں سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، اور ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ان کے مددگاروں سے بچنے کے لیے میں نے خداوند تعالیٰ کی قدرت کی زرہ پہن لی ہے، اور ان کی فوجوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں خداوند عالم کی قوت کے قلعہ میں آ گیا ہوں، اور خداوند عالم کے اس زبردست دفاع کے ذریعے سے اور اس کے ظاہر غلبہ کے باعث میں نے ان سب کا دفیہ کر دیا ہے، اور ان کے اوپر قتل کر دینے والا خدائی تیر لگایا ہے، اور ٹکڑے اڑا دینے والی خدائی تلوار چلائی ہے۔ میں نے خدائی طاقت سے ان کی گرفت کی اور حکم خدا سے ان کو نکال دیا، اور قدرت خدا سے ان میں پھوٹ ڈال دی، اور قدرت خدا سے ان کے پرخچے اڑا دیے، اور خدائی زور سے ان کی شرازہ کو منتشر کر دیا، اور خدائے بزرگ و برتر کے سہارے بغیر کسی کوئی قدرت اور قوت ہے ہی نہیں۔ اور جس نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، خدائے تعالیٰ کی بڑی طاقت کے ساتھ میں نے اس کو تباہ کر دیا، اور جس نے مجھے ایذا دی، خدائے تعالیٰ کی تیز گرفت کے ساتھ میں نے اس کو ہلاک کر دیا، اور جس نے مجھ پر زیادتی کی، خدائے تعالیٰ کے پرزور جلال کے ساتھ میں نے اس کو دفع کیا۔ اور بغیر خدائے تعالیٰ بزرگ و برتر کے سہارے کے نہ کسی میں کوئی قدرت ہو سکتی ہے، نہ طاقت، نہ حفاظت، نہ نفرت، نہ مدد، نہ تائید، نہ غلبہ۔ اور خداوند عالم ہمارے سردار اور ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں نے خدائے تعالیٰ کے دبدبہ سے افواج کو شکست دے دی، اور خداوند عالم کے حکم سے ان کے سینوں میں رعب داخل کر دیا۔ خداوند عالم کے غلبت سے ان کے دلوں پر خوف مسلط کر دیا۔ خداوند عالم کی جبروت سے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کو تباہ کر دیا۔ میں نے ان کے کانوں اور آنکھوں اور ان کے ہاتھ پاؤں کی قوتوں کو خدائے قوی و زبردست کی زبردست گرفت سے سلب کر لیا، اور خدائے بزرگ و برتر کی مضبوط طاقت سے ان لوگوں کو اپنے سے دفع کر دیا، اور ان کو، ان کے ٹولیوں کو، اور ان کے بہادروں کو، ان کے پہلوانوں کو، ان کے مددگاروں کو، ان کے ساتھیوں کو خدائے تعالیٰ کی زبردست تائید اور اس کی مدد سے شکست دے دی۔ اس حالت میں کہ اب وہ شکست خوردہ ہیں، مروب ہیں، خوفزدہ ہیں، ناکام ہیں، ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، شکستہ ہیں، قیدی ہیں، ششدر ہیں، اور ہر طرح پست ہیں۔ یا اللہ ان سب لوگوں کو اپنی اپنی قوت اور اپنی سطوت کے ذریعے سے مجھ سے دور رکھ، پریشان اور پراگندہ رہیں، حیران پست ذلیل زیر دست رہیں، اور ہر طرح کا نقصان اٹھائیں، کوئی ان کی مدد نہ کرے، اور وہ مغلوب رہیں، ہکا بکا رہ جائیں، منحوس سمجھے جائیں، ان کی حالتیں بدل جائیں،
اور برگشتہ رہیں، جہاں جانا چاہیں نابینا رہیں، اگر آنا چاہیں راستے ہی میں اپنے ٹھکانے پر چکر کاٹتے رہیں۔ ہاں، ہلاکت میں جلد پڑ جائیں، اپنے جسم کی بلاؤں میں مشغول رہیں، بدن ان کی طرح طرح سے زخمی ہوں، رائیوں میں ان کی طرح طرح کے فطور پڑیں، گردنیں ان کی ماری جائیں، تیر اندازی کرنے سے وہ معذور ہو جائیں اور مقصد ان کا کوئی پورا نہ ہو، آنے جانے میں ان کو دھکے دیے جائیں، منہ کے بل گرائے جائیں، جدھر رخ کریں ان پر تانے دیے جائیں، جہاں جمع ہو ان کا شیرازہ منتشر ہو، دلوں پر ان کے چھاپا لگا دیا جائے، عقلوں پر ان کے مہر لگ جائے، آنکھوں پر ان کے پردے پڑ جائیں، زبانوں میں ان کی گرہ لگا دی جائے، عقلیں اور رائیں ان کی باندھ دی جائیں، ہاتھ پاؤں ان کے کس دیے جائیں۔ یا اللہ، تیری ہی مدد سے سب تدبیریں ان کی بیکار ہو سکتی ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ لی جا سکتی ہے، ان کے برخلاف تجھ سے فریاد ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو اپنی تیز گرفت سے ان کو پکڑ لے، ان پر اپنا عذاب ایسا مسلط کر دے کہ وہ اس کو رلا رلا دے، وہ دور کیے جائیں، وہ روک دیے جائیں، وہ اپنے دل میں گھٹتے رہیں، اپنے منہ اور نتنوں کے بل کھینچے جائیں، وہ انہی کی بنی ہوئی رسیوں سے ان کا گلا گھوٹتا جائے، زنجیروں میں قید ہوں، توق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہوں، بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں، بلاؤں کے ہتھوڑے ان کو کوٹے جائیں، موت کی بجلیاں ان کے اوپر گریں، نسلیں ان کی منقطع ہو جائیں، باقی رہنے والے ان کے ہمیشہ روتے پیٹتے رہیں، لوٹنے والے ان کے لٹ جائیں اور غالب ان کے مغلوب ہو جائیں۔ اے تمام مصیبتوں کے وقت موجود رہنے والے، وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے جس وقت بھی وہ دعا مانگے؟ اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یقیناً اللہ قوت والا زبردست ہے۔ خبردار ہو کہ خدا والے یقیناً غالب رہیں گے، بے شک میرا حمایتی وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی اپنے نیک بندوں سے دوستی رکھتا ہے۔ ہم نے ان کے ہنسنے والوں کی شر سے تمہاری کفایت کی ہے، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف تائید کی تھی، تو وہ لوگ غالب رہے تھے۔ ماں سوائے خدائے یکتا کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کو مدد پہنچائی اور اپنے گروہ کو قوت دی، اور اس نے اکیلے دشمن کی ٹولیوں کو شکست دے دی، اس لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف زیبا ہے۔ تمام عالموں کے مالک اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ثابت ہے۔ میں نے صبح کی ہے خدائے تعالیٰ کی محفوظ احاطہ میں جس پہ کوئی درست ترازی نہیں کر سکتا، اور میں خدائے تعالیٰ کی ضمانت میں ہوں جو ٹوٹ نہیں سکتی، اور میں خدائے تعالیٰ کی پڑوس میں ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور میں خدائے تعالیٰ کی عزت کے اندر ہوں جسے کوئی ذلت سے نہیں بدل سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے۔ میں اسی کے گروہ میں ہوں جسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میں اسی کے لشکر میں ہوں جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور میں اسی کے ہاتھوں میں ہوں جس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے ذریعے سے میں نے اپنا کام شروع کیا اور خدا ہی کے سہارے سے کامیابی حاصل کی، قوت پکڑی، پناہ لی اور غالب آیا، اور اسی کے زور کی وجہ سے میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور رہا، اور اسی کے جلال اور اسی کی بزرگی کی بدولت ان پر غالب آیا، اور اللہ ہی کی قدرت سے، اس کی قوت سے میں نے ان کو دبا لیا، میں قوی ثابت ہوا اور میں محفوظ رہا، اور میں نے ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگی۔ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دیا۔ اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں آنکھیں کھولے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بہرے گونگے اندھے ہیں، اب وہ کفر سے پلٹنے کے نہیں۔ خدا کا حکم آ گیا، اللہ کا بول بالا رہا، اللہ کی حجت اللہ کے نافرمان دشمنوں پر، ابلیس کے سب لشکروں پر کھل گئی، سوائے ایذا پہنچانے کے وہ ہرگز تمہارا کچھ نہ بنا سکیں گے، اگر تم سے لڑیں تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی، وہ ان کے لیے ذلت اور افلاس کی بلا مقرر ہو گئی ہے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور ایسے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ قتل کیے جانے کا حق ہے۔ یہ اکٹھا ہو کر تم سے کبھی نہ لڑیں گے، سوائے اس کے کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا فصیلوں کے پیچھے ہوں، اور ان کی لڑائی آپس میں ہی سخت ہوتی ہے۔ تم ان کو متفق خیال کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان سے بچنے کے لیے مضبوط سے مضبوط قلعہ میں جاگزیں ہو گیا، ان سے یہ نہ ہو سکا اس دیوار پر چڑھ آتے، اور یہ نہ ہو سکا کہ اس میں سیند لگا دیتے، اور میں زبردست پناہ میں جا بیٹھا، اور میں نے محفوظ غار میں پناہ لی، میں نے مضبوط رسی تھام لی، اور میں نے خدائے تعالیٰ کی مضبوط زرہ سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا، اور میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور ان حضرت کے سامان حفاظت کے ساتھ میں نے
اپنے بچانے کا سامان کیا، اور میں نے حضرت سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی پہن لی۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں امان اور اطمینان سے ہوں، اور میرا دشمن طرح طرح کی ہراس میں سرگرداں اور پریشان ہے، چاروں طرف سے اہانت میں گھرا ہے، ذلت و حقارت اس پر چھائی ہوئی ہے اور بیڑیوں میں جکڑا ہے۔ اور میں نے اپنی ذات کے لیے حفاظت کے سرا پردے اور ہیبت و خوف کی عمارت قائم کر لی ہے، اور کرامت کا تاج اپنے سر پر پہن لیا، اور عزت کی تلوار اپنی گردن میں ڈال لی ہے، اور جو کبھی کند نہ ہوگی۔ بدبینوں کی نظر سے میں پوشیدہ ہو گیا ہوں، اور بدگمانیوں سے علیحدہ میں اپنی روح کے متعلق مطمئن ہوں، اور اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ اب وہ میرے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور مجھ سے خوف زدہ ہیں، مجھ سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ میرے بارے میں جو آرزوئیں رکھتے ہیں ان تک پہنچنے سے ان کے ہاتھ کوتا ہو گئے، اور جن باتوں سے مجھے تکلیف پہنچا کرتی تھی وہ باتیں سننے سے اب ان کے کان بہرے ہو گئے، اور میری طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور میرا ذکر کرنے سے ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں، عقلیں ان کی میری شناخت سے عاجز، اور دلوں پر ان کے میری دہشت چھا گئی، اور میرے خوف سے ان کے بند کانپنے لگے، ان کی تیزی گھٹ گئی اور شوکت ان کی ٹوٹ گئی، ارادوں کا ان کے بل نکل اور مجمع ان کا منتشر ہو گیا، معاملات ان کے پراگندہ ہو گئے اور ہاتھوں میں ان کے اختلاف پڑ گیا، جتھا ان کا کمزور ہو گیا، لشکر ان کا شکست کھا گیا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ عنقریب اس گروہ کو بالکل ہزیمت ہوگی اور یہ پیٹھ دکھائیں گے۔ بات یہ ہے کہ قیامت ان کے وعدے کا دن ہے، اور قیامت بڑی ہے سخت اور بڑی ہے تلخ۔ میں خدا کے غلبے کے ذریعے ان پر غالب آیا، جس کے ذریعے سے علی علیہ السلام جو بہت سی لڑائیاں لڑے اور دشمنوں کے علم سرنگوں کرنے والے اور ہم اسروں میں جدائی ڈالنے والے تھے، غالب آیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے خدا کے اسماء حسنیٰ اور ان کے بلند کلمات کی پناہ مانگی، اور میں نے اپنے دشمن پر بڑے زور و شور سے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ غالب آیا۔ میں نے ان کو ذلیل کیا، ان کے سر توڑے، ان کی گردنوں پر پاؤں رکھے، ان کی گردنیں میرے سامنے ذلیل ہو کر جھک گئیں۔ جس نے میرا مقابلہ کیا وہ یقیناً ناکام رہا، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ بس میں خدا کی مدد سے خوش اور مظفر و منصور ہوں، کلمہ تقویٰ کا میرے ساتھ ہے، اور خدا کی مضبوط رسی میرے ہاتھوں میں ہے، اس کی زبردست ڈوری کا مجھے سہارا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ بغاوت کرنے والوں کی بغاوت مجھے نقصان دے گی، اور نہ فریبوں کا فریب، نہ حاسدوں کا حسد، نہ کوئی بھی مجھ کو دیکھے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھے پائے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھ پر کسی طرح کا قابو حاصل کر سکے گا۔ تم یہ کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے فضل فرمانے والے، مجھ پر اس طرح فضل فرما کہ میری روح کو امن و امان دے دے، اور مجھے میرے دشمنوں سے محفوظ رکھ، اور میرے ان کے مابین غیظ و غضب والے فرشتوں کو حائل کر دے، اور کثیر التعداد افواج سے اور اطاعت کرنے والی روحوں کے ذریعے سے میری تائید فرما کہ وہ غالب آنے والے دلائل کی ان پر بوچھار کر دیں، اور سر توڑنے والے پتھر ان پر برسا دیں، اور کاٹنے والی تلواریں ان پر لگائیں، اور ٹوٹنے والے ستارے اور شعلہ اٹھتی ہوئی آگ اور جھلسانے والے شعلے ان پر پھینکیں، اور ہر طرف سے ان پر ذلت کی مار پڑے اور ان کے لیے عذاب کی بارش ہو، سوائے اس کے کہ جسے موت اڑا لے جائے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے تا ہا اور یا سین کے ذریعے سے والذاریات اور تواسین کے ذریعے سے تنزیل اور حوامیم کے ذریعے سے کا ہا یا عین صاد و ہا میم عین سین قاف کے ذریعے سے، اور قاف اور والقرآن المجید کے ذریعے سے، اور نون والقلم و ما یسطرون کے ذریعے سے، اور مواقع نجوم والطور اور کتاب مستور کے ذریعے سے، اور فی رق المنشور کے ذریعے سے، بیت المعمور کے ذریعے سے، اور سقف المرفوع کے ذریعے سے، اور البحر المسجور کے ذریعے سے، اور ان عذاب رب الواقع مالا من واقع کے ذریعے سے انہیں دے مارا اور دے ٹپکا، ذلیل کیا اور مغلوب کیا، پس وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پچھلے پیروں واپس ہوئے، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ بس اس طرح حق تو ثابت ہو گیا، اور جو عمل وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ بس جادوگر وہیں کے وہیں مغلوب اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ چنانچہ جو جو چالیں وہ چلے، اللہ نے ان کی خرابیوں سے اسے بچائے رکھا، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا، اور برے سے برے عذاب سے فرعون کے سارے کنبے کو گھیر لیا۔ اور وہ ایک چال چلے، اور اللہ بدلہ دینے کے لیے ایک چال چلا، اور اللہ سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے آدمیوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا ایکا کیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے،
وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ بس خدا کی نعمت و فضل ان کے شامل حال ہو گئی اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی اور وہ خوشنودی خدا کے پیرو رہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان سے بچانے کے لیے تجھی کو کافی سمجھتا ہوں۔ اور یا اللہ، جو خیر و عافیت تیرے پاس ہے، میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہاں، ان قریب ان سے تمہیں بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہوگا، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبرائیل میری دائیں طرف اور میکائیل میری بائیں طرف، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے ہیں، اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام میری پشت پناہی میں، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اے وہ جس نے 2 سمندروں کے مابین آڑ قائم کر دی، تو میرے اور میرے دشمنوں کے مابین ایک آڑ قائم کر دے، تاکہ وہ کوئی چیز مجھ تک نہ پہنچا سکیں جو مجھے تکلیف دے۔ اور میرے اور ان کے درمیان اللہ کا پردہ ہے، اور اللہ کا پردہ یقیناً محفوظ ہے، اور اللہ میرے لیے کافی ہے، جو ہر ایسی چیز کے لیے کفایت کرتا ہے جس کے لیے اس کے سوا کوئی بھی کفایت نہ کر سکے۔ اور جس وقت تم قرآن مجید پڑھتے ہو، ہم تمہارے مابین اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک خفیہ پردہ قائم کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ ان کو نہ سمجھیں، اور ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت تم قرآن مجید میں اپنے پروردگار کو یکتائی کے ساتھ یاد کرتے ہو، تو نفرت کھا کر پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے اور ٹھڈیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار قائم کر دی ہے، ان کو ڈھانپ دیا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ، تو میری چاروں طرف اپنی حفاظت کے پردے کھڑے کر دے، جن کو ہوا نہ اڑا سکے اور نہ نیزے پھاڑ سکیں، اور میری روح کو اپنی روح قدس کے ذریعے سے بچا لے، جسے جس شخص پر بھی تو ڈال دیتا ہے وہی لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہو جاتا ہے، اور آدمیوں کے دلوں میں اس کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے۔ اور مجھے اپنے اچھے اچھے ناموں کے پڑھنے کی اور اعلیٰ مثالیں بیان کرنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت کی جس چیز و خوبی میں امید رکھتا ہوں اس کے سب کے حصول کی صلاحیت عطا فرما، اور لوگوں کی نظریں میری طرف سے پھرا دے، اور ان کے دلوں کو اس بدی کی طرف سے جو وہ مجھے پہنچانا مد نظر رکھتے ہوں ہٹا کر اس نیکی کی طرف مائل کر دے جس کا اختیار اور کوئی نہیں رکھتا۔ یا اللہ، تو میری جائے پناہ ہے تو میں تیری ہی طرف پناہ لیتا ہوں، اور تو میرا ٹھکانہ ہے تو میں تیری ہی طرف پناہ مانگتا ہوں۔ اے وہ جن کے سامنے گردن کشوں کی گردنیں جھک گئیں اور جس کے حضور میں بڑے بڑے فرعونوں کے سر خم ہو گئے، تو مجھے رسوا کرنے سے اور میرے راز کھولنے اور مجھے اپنی یاد بھلا دینے سے اور اپنے شکریہ سے روگردانی کرنے سے محفوظ رکھ۔ اپنی رات میں، اپنے دن میں، اپنے وطن میں، اپنے سفر میں تیری ہی پناہ میں ہوں۔ تیرا ذکر میرا لباس اور تیری تعریف میری چادر ہے۔ یا اللہ، میرا خوف صبح و شام تیرے امن و امان کی پناہ مانگتا ہے، بس تو مجھے رسوا ہونے سے اپنے بندوں کی شر سے بچائے رکھ، اور میری چاروں طرف اپنی حفاظت کی قناتیں کھڑی کر دے، اور مجھے اپنی حفاظت کے احاطہ میں داخل کر، اور میری روح کو اپنی طرف سے خیر و خوبی کے ساتھ محفوظ فرما، اور بڑے آدمی کی امداد سے مجھے مستثنیٰ کر، اور ہم نشینوں سے اور بری ساعت سے اور دشمنوں کی شماتت سے اور بلاؤں کی آفت سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ رات اور دن کی خیر و برکت کے ساتھ آنے والوں کے علاوہ آنے والوں سے تیری رحمت کے ساتھ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اور خدا اپنی رحمت نازل فرمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی سب سے بہتر کارساز ہے، وہی سب سے اچھا آقا، وہی سب سے اچھا مددگار ہے، رحمان الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور رسول تمہارے پروردگار نہ تم سے دستبردار ہوا اور نہ ناراض، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور آگے چل کر تمہارا پروردگار تم کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور جگہ دی، اور تم کو بھٹکا ہوا پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، تم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ بس اب تم یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنا، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔